اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دروشی پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان مؤذن کا جواب کن الفاظ سے دیا جائے، اذان کے بعد اذان سننے والا اور کہنے والا کیا پڑھے۔ اس ضمن میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو اذان کہتا ہوا سنو اسی طرح کہو جیسے وہ اذان دے رہا ہے، الفاظ جو وہ کہہ رہا ہے تم بھی ان کو دہراتے رہو۔ اس حدیث پاک کو بخاری شریف، مسلم شریف، سنن ابی داؤد، ترمذی شریف، سنن ابن نسائی، سیاستہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے انہی الفاظ کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک نام ہے عمر، جیسے لفظ عمر پڑھتا ہے اسی طرح عمر بھی پڑھتا ہے۔ اکثر لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں، عمرو پڑھتے ہیں۔ یہ میں تصحیح کر دینا چاہتا ہوں، یہ لفظ عمرو نہیں ہے۔ جس لفظ عمر کے آگے واو پڑ جائے اس کو عمر پڑھا جاتا ہے، جس کے آگے واو نہ ہو عمر کے آگے اس کو عمر پڑھا جائے گا، جس کے آگے واو ہوگی اس کو عمر پڑھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو سنو اسی طرح کہو جس طرح وہ کہہ رہا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھا کرو۔ اذان کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، سیاستہ میں سے 4 کتابوں میں اس کو، اس حدیث پاک کو صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ جب مؤذن اذان کہے اذان کے ساتھ وہی جملے تم کہو اور پھر مجھ پر درود بھیجا کرو۔ پھر فرمایا، پھر میرے وسیلے سے اپنے لیے دعائیں مانگا کرو۔ ہم دعا کرتے ہیں نا، یا اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارا فلاں کام ہو جائے۔ جب بارش برسنا بند ہو چکی تھی تو حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں لوگ آئے تھے کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کے وسیلے سے دعا مانگو، اللہ بارش کا نزول فرما دے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جب دعا کی گئی تھی اللہ نے بارش کو برسا دیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر، جب وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تم بھی یہ الفاظ دہراؤ، حتیٰ کہ آخر تک وہ الفاظ دہراتے رہو۔ حضور نے فرمایا، جس نے سچے دل کے ساتھ ان الفاظ کو دہرایا داخل الجنہ، پس وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ بڑا چھوٹا سا عمل ہے، دیر کتنی لگتی ہے، لیکن ہم لوگ اپنی گفتگو میں اتنا محو ہو جاتے ہیں، ہمیں اذان ہو رہی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر ہم موبائل پہ ہیں اس کو نہیں چھوڑنا، ٹی وی دیکھ رہے ہیں آواز اس کی ہم نے آہستہ کر دینی ہے۔ بھئی اذان جب ہو رہی ہو ہر کام کو چھوڑ کر اس کا جواب دو۔ انعام کیا ملے گا؟ انعام میں اللہ تمہیں جنت عطا فرما رہا ہے۔ انعام بہت بڑا ہے، کام بڑا چھوٹا سا ہے۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اذان سنتے ہی دعا پڑھی، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، اس کے بعد یہ الفاظ کے حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، حضور نے فرمایا اس شخص کے لیے جس نے یہ دعا پڑھی، یہاں تک اس شخص کے لیے بروز محشر میری شفاعت واجب ہو جائے گی، یعنی پھر جہنم کی آگ اسے چھو نہیں سکتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ اور
امام بہقی نے سنن کبریٰ میں الفاظ کا اضافہ کیا ہے انک لا تخلف المیعاد، یہاں تک جو پڑھے گا اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضرت بلال کھڑے ہو کر اذان کہنے لگے، جب خاموش ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یقین کے ساتھ بلال کے ساتھ الفاظ دہرائے ہیں وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد ایک نسخہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک نسخہ ہے، اس کو پلے باندھ، لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہمارا کاروبار نہیں ہے، ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں، اس کے لیے بڑا آسان سا نسخہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 وقتوں میں جو دعائیں مانگی جائیں وہ کبھی رد نہیں کی جاتی، 2 وقتوں میں دعائیں جب مانگی جائیں وہ رد نہیں ہوتی۔ یا رسول اللہ کون سے وہ وقت ہیں؟ حضور نے فرمایا جب جہاد کے لیے صفیں سیدھی کر دی جائیں اس وقت جو دعا مانگی جائے اللہ اسے رد نہیں کرتا۔ اور دوسرا وقت کون سا ہے؟ اذان کہہ لینے کے بعد اقامت تک جو درمیان کا وقفہ ہے، 15 منٹ ہے، 20 منٹ ہے، ہم انتظار کرتے ہیں، اقامت اور اذان کا جو درمیانی فاصلہ ہے، حضور نے فرمایا ان وقتوں میں جو دعا مانگے گا اس دعا کو اللہ کبھی رد ہی نہیں کرتا۔ بڑا آسان سا نسخہ ہے، دعا کرے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔